سوال ہے لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اور اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں۔ تو کیونکہ ان دونوں راتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے۔ شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا۔ یہ رات تو موجود ہے لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے، اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو۔ تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں۔ لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے، سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک صورت میں جمع ہوئے ہیں، اکثر مسائل، اور اس عظیم صورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو، اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے، چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ 3 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر 2 لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر 3 لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے۔ لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے، میں آسانی کے لیے رول آف 5 چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں 5 انگلیاں ہمیں یاد ہو جائے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا، تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے، نہیں؟ تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر، رواہ مسلم۔ جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے۔ کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان 10 راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ اس حدیث میں 10 راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ تحروا پھر تلاش کرو، الفاظ مختلف ہیں، سبحان اللہ، ڈھونڈو، تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی طاق راتوں میں، یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ ٹھیک ہے، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، یعنی ان 10 راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کرنے، جو بھی بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صرف ایک، بعض لوگ 27 کی رات نہیں، یہ سارے 10 رات، ان سب 10 راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے،
اور اگر کوئی زیادہ بزی وقت نہیں ہے تو طاق راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ نمبر 2 توبہ کرنا، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے، ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے عمومی طور پر اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، فسوف يلقون غيا، ان کو غی مل کے رہے گا، اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے، جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے، وہ اس وادی کا کھانا ہے نعوذ باللہ، یہ ان کو کھلایا جائے گا۔ فسوف يلقون غيا اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، محرمات کے ارتکاب کرتے رہے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہے، جو من پسند چیز وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ الا، اب یہ لوگ بچیں گے، سن لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 60۔ اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی۔ کس چیز کی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی اکارت ہو جائے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی۔ اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، ہباء منثورا، کوئی باقی نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ نمبر 3 جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا۔ جو بھی فرائض ہیں عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں۔ اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى آخر الآیہ، سورۃ النساء نمبر 36۔ فعل امر، حکم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوکی کرو۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا، کیونکہ اگر توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کے ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ۔ اور اس کے یہ جو دلیل ہو جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 19۔ 5ویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ، صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا،
اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر. دوسرا طریقہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1 روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا, اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا. لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں, روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ روزے نہیں رکھتے لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال کی آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے, بس سارا دن سوتے رہنا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے, یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. اور ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا. نبوی روزے کی اساس بنیاد توحید ہے, اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے, ہمیں کیا ہدایت دی ہے, کیا رہنمائی کی ہے. آپ دیکھ لیں سحری کب کرنی ہے, افطاری کب کرنی ہے, سنت کے افطاری میں ہم نے کس چیز شروع کرنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, پتہ ہے ہمیں الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں, واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا, اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں, یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, گالی گلوچ سے اجتناب کرنا, غیبت سے اجتناب کرنا ہے, حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے, افطاری حرام مال سے کرنی ہے تو کیا افطاری ہوئی بھائی. سبحان اللہ. سودی کاروبار ہے, یہ لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے, اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں, سارا دن روزہ رہا, حلال سے روزہ ہے, عجیب بات دیکھیں, اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے, پاک روزہ ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر 2 5 نمازوں کا حق ادا کرنا, نمازیں نبوی پڑھنا. نبوی نماز, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کی شروط کیا, اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں, سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں, یا رفع دن کریں نہ کریں, اور کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں کرنا. اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے, اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے. یہ نماز نبوی ہے. ہم 1000 روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں, دل کرتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اور نماز میں سنتیں چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے, بس ہمارے امام نے نہیں کرتا, ہم نے. سبحان اللہ. آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا, وہ بھی علم کی بنیاد پر, ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی, ان کا عذر ان کے پاس ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, مجتہد عالم تھے, چلے گئے ہیں. آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے ہیں. سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے, ارکان سب سے پہلے نماز کے, شروط سب سے پہلے, اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے, اور عبادت جو عمومی شروط ہیں, نمبر 1 اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد ہے, اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی. اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک, یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں, لیلۃ القدر کے لیے تیاری, لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے, یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر 1 روز کا حق ادا کرنا, نبوی روزہ رکھنا. نمبر 2 نماز کا حق ادا کرنا, نبوی نماز پڑھنا. نمبر 3 عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی, پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی, جہاں تک امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں. سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے. 2 رکعت اس مسجد میں پڑھی, اس کے بعد اچھی نہیں لگی, 4 اس مسجد میں پڑھی. یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں
نماز وطر کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، 8 امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی 8 یا 4 یا 10 رکعت اور پڑھیں گے، اور پھر وطر میں نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وطر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے۔ فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وطر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لیے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے۔ اگر مزید پڑھنا چاہتے تو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے، اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ نمبر 4، کثرت سے دعائے مسرور پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ تڑپ دیکھے علم کی، اتباع سنت دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے، آخرت بھی سنور گئے اس کی، سبحان اللہ۔ 5ویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مصنوع دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان 5 چیزوں سے، میں نے کہا 5 چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، ادا کرنا۔ نمبر 2، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مصنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر۔ نمبر 5، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دیں میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میری دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، 2 لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے۔ سے مسلم کی روایت ہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔